اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف خوش رہنا نہیں ہے، حالانکہ یہ اپنے آپ میں ایک مقصد ہے۔ ہمارا مقصد ہر ایک بات میں خدا کو جلال دینا ہے، اور میرا ذاتی طور پر یہ ماننا ہے کہ مسیحیوں کے مایوس چہرے خدا کو جلال نہیں دیتے، وہ نجات کی زیادہ اچھی تصویر نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی ذرا اس طرح سے گزارنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ اسے پانے کے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کے آرزومند ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے خداوند کی خوشی جو کہ ہمارا زور اور اطمینان اور صبر اور بہت کچھ ہے، ہمارے لیے ایماندار ہوتے ہوئے بے حد اہم ہے اگر ہم واقعتاً چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں استعمال کرے۔ کلام مقدس میں زبور 5:11 میں لکھا ہے، جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں تجھ میں مسرور اور شادمان رہیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ ذرا ذرا یا کبھی کبھی برکت پانے والے ہوں، وہ چاہتا ہے کہ ہم حقیقی طور پر خوش و خرم ہوں اور خوشی ہمارے چہرے سے چھلکے، تاکہ دنیا جانے کہ ہمارے پاس کچھ ہے جس کی انہیں ضرورت ہے۔ آمین۔ جانتے ہیں بہت سی زندگی گزارنے کے بعد میں ایک نتیجے پر پہنچی کہ در حقیقت آخر سب لوگ چاہتے کیا ہیں؟ پتہ ہے، وہ صرف اور صرف خوش رہنا چاہتے ہیں۔ مطلب جب آپ شاپنگ پہ جاتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ آپ کچھ وہ چاہتے ہیں جس سے آپ خوش ہوں۔ ہم کھاتے ہیں کیونکہ اس سے ہمیں خوشی ملتی ہے، کبھی کبھی بہت کھاتے ہیں جس سے خوشی ملتی ہے۔ تعلقات میں بندھے رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں اس سے خوشی ملتی ہے۔ خوشی ایسی چیز ہے جو سب کو چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ غلط طریقوں سے پانا چاہتے ہیں۔ میں پہلے آپ کو 12 نمبر دوں گی۔ میں نے کل رات یہ کام کیا اور نمبر 12 پہ خوش رہنے کا فیصلہ ہے۔ آپ جب تک تمام طرح کے حالات میں خوش رہنے کا فیصلہ نہیں کرتے، آپ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ آمین۔ کیا آپ ہر طرح کے حالات میں خوش رہنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ میں نے کبھی اس پر نہیں سوچا۔ پتہ ہے، خوشی اور خدا کی حقیقی مسرت کی بنیاد حالات نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ اگر آپ اس سے متعلق ویبسٹر کی لغت کی تعریف دیکھیں، 1828 میں لکھی گئی ایک اصلی لغت ہے۔ اس کے مطابق خوشی کسی اچھی بات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کیفیت ہے، لیکن یہ کسی اچھی بات کی امید سے پیدا ہونے والی کیفیت بھی ہے۔ اور یہ بات مجھے پسند ہے کہ اگرچہ فی الحال میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں بھی ہو رہا، تو بھی جہنم کا کوئی شیطان مجھے کچھ بھلا ہونے کی امید کرنے سے نہیں روک سکتا۔ دشمن ہمارے حالات سے چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے، لیکن وہ ہمارے دل اور امید سے چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا۔ آپ امید سے بھر سکتے ہیں اور اپنے ساتھ بھلا ہونے کی توقع رکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں تو۔ میں یہ پھر سے کہوں گی، شاید آج بار بار یہی کہوں کہ آپ خوش رہنے کا فیصلہ کریں اور اپنے حالات کا انتظار نہ کریں کہ وہ آپ کو اجازت دیں گے کہ اب تم خوش رہ سکتے ہو۔ خوش رہنے کا فیصلہ کریں۔ سب کہیں، میں خوش رہوں گی۔ میں نے طے کیا ہے کہ میں اداسی میں ایک دن بھی ضائع نہیں کروں گی۔ میں خوش ہوں۔ اب بات نمبر 1، یہ جس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، یہ ہے کہ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو جو خدا کا کلام آپ کے لیے کہتا ہے، آپ کو اس پہ یقین کرنا ہے، اور خاص طور پر اس پہ کہ آپ کون ہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ آپ تب تک اپنی زندگی کا لطف نہیں اٹھا سکتے جب تک آپ خود میں لطف اندوز نہیں ہوتے۔ میں پھر سے وہ سب دہرا نہیں سکتی، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ خود کو پسند نہیں کرتے تو آپ کو جلد ہی اسے بدل کر ایک نیا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس طرح آپ تا عمر خود پر اٹکے رہیں گے۔ مطلب یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن میری زندگی میں اس سے انقلاب آیا جب میں نے سمجھا کہ جہاں بھی میں جاؤں گی خود کو پاؤں گی۔ آپ کبھی خود سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے، ایک لمحے کو بھی نہیں۔ خود کے ساتھ امن قائم کریں اور کہیں، مجھے اپنا آپ پسند ہے، اپنی تمام خامیوں اور کمزوریوں کے ساتھ مجھے اپنا آپ پسند ہے، اور خدا مجھے بدل رہا ہے۔ اگلے سال تک میں بالکل ویسی نہ رہوں گی جیسی اب ہوں، لیکن جب کہ میں بدلنے کے عمل میں ہوں
तो फिर मैं खुद से जंग नहीं करूंगी। सब कहें मुझे अपना आप पसंद है। बात नंबर 2, जिस पर हमने कल बात की थी कि एक दिन को एक बार जीना और उसका लुत्फ उठाना, आसानी से समझ आता है। तीसरी बात जिस पे हमने बात की, इत्मीनान में रहना है। अब नंबर 4 जिस पे आज बात करेंगे, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी को वक्फ करने को जानना होगा। खुदा के हिसाब से जिस चीज को भी आप छोड़ना नहीं चाहते उसे छोड़ना पड़ता है, और जो आप देने को तैयार होते हैं आपको सूद समेत वापस मिल जाता है। जितना आपने खुदा को दिया उससे कई गुना बढ़कर उससे कुछ बेहतर ही मिलता है। शानदार बात है ना? आप जो कुछ खुदा को देते हैं आपको बदले में उससे बेहतर मिलता है। सो अगर आप अपना आप दे दें और कहें खुदा मैं हाजिर हूँ, मुझे ले और जो तू चाहता है सो कर, मुझे अपनी बादशाही में इस्तेमाल कर, लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल कर, लोगों के लिए बाइसे बरकत बना। और जिंदगी में एक बार ये दुआ ना करें बल्कि रोज करें। हर रोज खुदा से कहें कि मुझे बता के मैं क्या कर सकती हूँ आज तेरे लिए खुदावन, मुझे बता मैं लोगों के लिए बाइसे बरकत होने के लिए क्या कर सकती हूँ, मुझे बता मैं क्या दे सकती हूँ, मुझे बता मैं किसकी हौसला अफजाई कर सकती हूँ। देखें मैंने बहुत जिंदगी इस तरह गुजारी है कि मैं ही अपनी दुनिया का मरकज थी, और मैं आपको बता सकती हूँ कि इससे आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। खुद गर्ज लोग खुश लोगों से कभी भी खुश नहीं हो सकते। आमीन। और ये ट्वीट है, ये सही लफ्ज है। क्या हम ऐसी चीजें ट्वीट करते हैं? हाँ ऐसा ही है। मैं ये सब गुडमुड कर देती हूँ। आप एक ही वक्त में खुद गर्ज और खुश नहीं हो सकते, और ये जिंदगी आपकी है, जो चाहे करें। आप अपनी सारी जिंदगी अपनी आंख का तारा बनकर गुजार सकते हैं, ये ख्याल करते हुए कि बाकी लोगों को भी आप आंख का तारा ही समझना चाहते हैं, लेकिन आप हमेशा परेशान हाल ही रहेंगे। सो आज आप फैसला कर सकते हैं कि मैं अपनी जिंदगी दे दूंगा और इसे खुदा को दे दूंगा और उससे कहूंगा कि जो वो चाहे सो करे। मत्ती 16:24। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे, यानी खुद को, अपनी जात और नफा नुकसान को या फायदे को भुला दे। अब देखें, भुला देने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी परवाह ना करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपके सर पर हमेशा खुदी का भूत सवार ना रहे। आमीन। सुबह उठते ही सबसे पहले सोचें कि आज आप किसी और के लिए किस तरह बाइसे बरकत हो सकते हैं, या खुदा के बारे में सोचें। कुछ ऐसे सोचें जिसमें आप ना हो और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। देखें, सलीब उठाने पे बहुत सी बातें होती रही हैं, जैसे कि ये मसला मेरे लिए मेरी सलीब है, ये बीमारी मेरी सलीब है, ये दुख जो मैं बर्दाश्त करती हूँ मेरी सलीब है। नहीं, ये बाइबल के मुताबिक बिल्कुल नहीं है। सलीब जो हमें उठानी है ये है कि खुद को भुला दें, खुदी का इनकार करें और नफा नुकसान से बालातर हो जाएं और कहे खुदा देख मैं खाली बर्तन हूँ, जिसमें मैं नहीं, इसमें तू खुद को भर दे और मुझ में से सारा दिन तू नजर आए। जी आइए खुदा की बुलंद आवाज से तारीफ करें। आमीन। अब मैं ये भी बता सकती हूँ कि आपको ऐसे जीने की आदत नहीं है। आपको मौशरती झटका लगेगा, शुरुआत में मुश्किल होगा, क्योंकि हम अपनी जिंदगी के तख्त पर बैठने के बहुत आदी हैं और हम हर एक बात में सबसे पहले खुद के लिए इस तख्त पर बैठकर अपने लिए सोचते हैं और खुद के बारे में ही सोचते रहते हैं हर एक बात के लिए। और शुरुआत में ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मरना पड़ता है। मौत वाकई होती है, लेकिन मैं आज ये बात साबित कर दूंगी कि जीने के लिए पहले मरना पड़ता है। और मैं इस दुनिया को छोड़कर आसमान पर जाने की बात नहीं कर रही, वो तो जीने की मंजिल का आखिरी कदम है। लेकिन अगर आप अपने लिए हकीकी जिंदगी चाहते हैं, जिंदगी का हकीकी मयार जिसमें आप जिंदगी की असल कदरों कीमत समझ सकें, तो आपको खुद को मानना होगा कि अपने तौर तरीकों को छोड़कर इसी तरह खुश रहना सीखें। जी अभी आप इतना खुश नहीं हैं जितनी मुझे उम्मीद है कि आप होने वाले हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं तो पहले ही अपने तौर तरीकों से नहीं चल रही, लेकिन आप इससे खुश भी नहीं हैं।
25वीं आयत, क्योंकि जो हम 24 पर वापस चलेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इसे समझें। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे, यानी खुद को, अपनी जात और नफा नुकसान को भुला दे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। साबित कदमी से मुझसे जुड़ा रहे, जीने और मरने में मुकम्मल तौर पर मेरी पैरवी करे, क्योंकि जो कोई अपनी जान को बचाना चाहे उसे खोएगा, यानी अबदी जान को, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान को यानी आसाइश और तहफ्फुज को खोएगा उसे पाएगा। हम ऐसा इसलिए नहीं करते कि हमें अच्छा लगता है, हम तो ये किसी और के लिए भी बिल्कुल नहीं करते, बल्कि उसकी खातिर करते हैं। और मैं एक बार फिर वाजे कर दूं, खुद को भुला देना, अपनी जात और अपने नफा नुकसान को भुला देने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी वो नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी अपने लिए अच्छे मंसूबे नहीं बांधते। इससे सयाक को सबाक से जुदा ना करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अपने ही लिए ना जिएं। मैं लोगों की इस हवाले से हौसला अफजाई करती हूँ कि खुद का ख्याल रखें और मुतवाजन रहें, और खुद अपने लिए वो काम करें जो करना आपको पसंद है। लेकिन ये सब कुछ खुद गर्ज हो जाने से बिल्कुल ही फर्क बात है। आमीन। कि अगर आदमी सारी दुनिया की दौलत हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा? वो जान जो खुदा की बादशाही में मिलती है, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? सो मेरा मानना है कि हमें जीना और देना सीखना है। जियो और दो। मैं हर रोज उठती हूं, हर बात का ताल्लुक मेरी जात से नहीं है, बल्कि इससे कि खुदा मेरे वसीले क्या करने वाला है। सच कहूं तो मेरे पास आपको देने के लायक कुछ भी नहीं, अगर मैं वो पहले खुद खुदा से ना पाऊं जो मुमकिन तौर पर पा सकती हूं, और फिर उसे अपने अंदर से बहने दूं। आमीन। आप वो नहीं चाहते जो देने को मेरे पास है, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि खुदा इस वीकेंड मेरे अंदर से बहे, ताकि आप इसे मजीद अपनी जिंदगी में पा सकें। यही खुदा चाहता है कि हम सब के लिए करें जिनसे हम मिलते हैं। यूहन्ना 12 की 24 से 26 बहुत हैरान कुन आयात हैं, और पैगाम के एक हिस्से का ताल्लुक इन तमाम आयात से है। सो गौर करें। कलाम मुकद्दस में यूहन्ना 12 की 24, मैं तुमसे सच कहता हूं, यानी पुख्ता तौर पर कभी कभार चर्च में मजहबी हो जाना भी ठीक है, कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिर कर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, बढ़ता नहीं है, सिर्फ जिंदा रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। इसलिए यह जरूरी है, और मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगी कि आप बाद में इस हवाले को गौर से और बार बार जरूर पढ़ें, पढ़ते रहें और पढ़ते रहें। लेकिन सबसे जबरदस्त बात इस मिसाल में है, मेरे पास ये जॉर्जिया में उगने वाले आड़ू का बीज है। मेरी शौहर ने आज सुबह बड़े शौक से आड़ू खाया, बीज को धोया और हेयर ड्रायर के साथ इसे सुखाया। इनकी क्या ही बात है, ये कमाल है। अब जब तक ये जमीन में दफन नहीं होगा तब तक यूं ही रहेगा। कुछ हुस्नो जमाल नहीं है। सो जब तक आप दफन होने को तैयार नहीं होते तो मैं कहूंगी कि आप कुछ भी बन नहीं सकते सिवाय उसके जो आप अब हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप बीज पर जरा गौर करें तो जब आप इसे जमीन में दबाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? यह तारीकी में छुप जाता है। आप जानते हैं हमें जिंदगी में तारीक वक्त नहीं पसंद, मगर उसमें हमारे ऊपर चढ़े खौल को तोड़ने की सलाहियत होती है, ताकि हमें बड़े कामों के लिए खोला जाए जो खुदा ने पहले से सारे काम हमारे दिल में डाले होते हैं। देखें, जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं तो खुदा की तमाम बातें आप में आ जाती हैं। खुदा की तमाम बातों का बीज आप में बोया जाता है। और अगर आज आप मुझे ये कहने की इजाजत दें कि आप रास्ते के साथ हामला होते हैं, आमीन, मसीह की सूरत और उसकी
راستی سے. جب مرد اور عورت شادی کے بعد محبت اور پاکیزگی میں ساتھ ہوتے ہیں اور جب بیج اس کے رحم میں بویا جاتا ہے پھر وہ حاملہ ہوتی ہے. جی، جس طرح اس بیج کی پرورش اور دیکھ بھال کی جاتی ہے اور پھر آخر کار وہ جنم دیتی ہے. لیکن میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جنم دینا بھی درد اور تکلیف کے ساتھ ہے. آمین. بس میں کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، کہ اگر یہ بیج محسوس کر سکتا تو ہم ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ یہ محسوس کر سکتا ہے. یہ اپنے بیج ہونے کی خوشی منا رہا ہے اور اچانک کوئی کہہ لیں خدا آ جاتا ہے اور اسے لے کر زمین کی مٹی میں دبا دیتا ہے. اندھیرا ہے، گھٹن ہے، وہاں بہت گرمی ہے، زمین کا دباؤ بھی ہے، لیکن زمین کی گرمی اور دباؤ تلے دفن ہونے کے باعث اور پھر آخر کار ہوتا کیا ہے؟ اوپر کا خول ٹوٹ جاتا ہے. سمجھیے، آپ کو روحانی طور پر سمجھنا ہوگا. آمین. میں ایک پیاری مسیحی ہوں. میرے اندر وہ تمام طرح کی اچھی باتیں ہیں، لیکن جب تک خدا میرے اندر کام نہیں کرتا وہ سب باتیں مجھ میں دفن رہیں گی اور کوئی بھی میرے ذریعے سے مسیح کو نہ دیکھ پائے گا، کیونکہ میں چرچ جاتی ہوں، گھر واپس آتی ہوں، چرچ جاتی ہوں، گھر واپس آتی ہوں اور میری زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا. جیسا لکھا ہے زمین کے اندر آخر ہوتا کیا ہے؟ یہ کھل جاتا ہے اور ننھی ننھی سی جڑیں نکل کر نیچے کو جا کر زمین میں پیوست ہو جاتی ہیں. دیکھیں، کبھی کبھی ہم سمجھ نہیں پاتے کہ اگر ہم خدا کے بچے ہیں تو ہم پر اچھی چیزوں کی برسات کیوں نہیں ہو رہی. دیکھیں، مسیح میں ہوتے ہوئے آپ کو جڑ پکڑنے میں تھوڑا وقت لگے گا. آمین. خدا کی محبت میں جڑ پکڑنے میں، مسیح میں جڑ پکڑنے میں اور خدا کے کلام میں جڑ پکڑنے میں، ان سب باتوں کو ہماری زندگی میں جڑ پکڑنے میں وقت لگ سکتا ہے. اور پھر آخر کار جب بیج کو پانی دیا جاتا ہے، مجھے یہ سب کچھ بہت کمال لگتا ہے جب خدا کلام کے پانی کی بات کرتا ہے. آمین. جوں اس بیج کو پانی ملے گا اور پرورش ہوگی اور دیکھ بھال کی جائے گی، تھوڑی دیر بعد کوئی مقررہ وقت تو نہیں جانتا، لیکن تھوڑی دیر بعد پوپ 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 پوپ، اور آخر کار تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ چیز جو بدنما اور سخت اور بیکار بیج تھا، یہ ایک زبردست جارجیا کے ایک آڑو کے درخت میں تبدیل ہو جائے گا. اب یہ پھل لے کر ساری دنیا میں بھیجا جا سکتا ہے. جی ہاں، کیا آج یہاں کوئی مجھے سن رہا ہے؟ اور پھر ساری دنیا میں اس بیج کا پھل، یہ لوگوں کی صحت، تندرستی اور لطف کی خاطر بھیجا جا سکتا ہے. جی ہاں، خدا کی تمجید کریں. اب میں ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے پیارے ٹی وی ناظرین سے بات کروں گی جو ہمیں ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں. دیکھیں، یہ لوگ جو یہاں ہیں، میں جانتی ہوں کہ یہ کچھ حد تک ذمہ دار ہیں، ورنہ یہ ہفتے کی صبح کو یہاں نہ ہوتے. اور میں نہیں جانتی کہ آپ کو خدا کے یا کلام کے بارے میں کتنا پتا ہے، یا اس وقت جو بات میں کر رہی ہوں آپ اسے کس حد تک سمجھتے ہیں. لیکن میں پھر سے واضح کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی زندگی آپ ہی کی ہے اور یا آپ صرف ہمیشہ اپنے ہی متعلق یا اپنی خواہشات اور ضروریات کے مطابق ہی سوچتے ہیں اور باقی تمام لوگوں کو بس اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو آپ کبھی خوش نہیں رہیں گے. اور سنیں، آپ جو چاہیں اس سے پا بھی سکتے ہیں، لیکن تب آپ کو پتا لگے گا کہ ان سب سے بھی آپ کو حقیقی خوشی حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ اگر آپ خود کو خدا کو دے دینے کو تیار نہیں تو خوش رہنا آپ کے لیے ناممکن ہے. آمین. اور میں یہ بھی نہیں جانتی کہ کتنے مسیحی اس قسم کی دعائیں ہر روز کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم قابل رحم ہیں.
اگر ہم ہر صبح صرف خدا کو 12 چیزوں کی فہرست تھما دیتے ہیں جو اسے ہر حال میں کرنی ہے تاکہ وہ صرف ہماری نجات کو قائم رکھ سکے. خدا اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں خوش نہیں رہوں گی, اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو پتہ نہیں میں قائم رہوں یا نہیں, اور اگر مجھے ایک اور دن بھی یہ سب برداشت کرنا پڑا تو مجھے نہیں لگتا میں قائم رہ پاؤں گی. جی, ہم سب کے اندر خواہشات ہوتی ہیں, ہم سب خواہشات رکھتے ہیں, میرے اندر بھی خواہشات ہیں, لیکن دیکھیں میں نے سیکھا ہے کہ اگر آپ پہلے بادشاہی کی تلاش کریں خدا چیزیں مہیا کر دے گا. آمین. آئیے کلام مقدس میں زبور 37 دیکھتے ہیں. خداون میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا. ٹھیک ہے, اب دوسرا کرنتھیوں 8:5. کیا بات ہے, کیا ہی بات ہے. آپ میں سے کچھ لوگ تو ابھی سے اس سوچ کے وسیلے پہلے ہی آزاد محسوس کرنے لگے ہیں. میں روح میں آج اس بات کو محسوس کر سکتی ہوں. جی, آپ میں سے. واو, کچھ لوگ اپنی ذاتی فکر سے ریٹائر کیوں نہیں ہو جاتے؟ چلے ایک بڑی ریٹائرمنٹ پارٹی کرتے ہیں. جب کوئی کہے تم اتنے خوش کیوں نہیں ہو تو کہیں میں اپنے لیے فکر مند نہیں ہوں, میں نے اپنا آپ دے دیا ہے, اب خدا جو بھی کرے اس کی مرضی ہے. اگر وہ مجھے من چاہی چیز دے دے اچھا ہے, اور اگر وہ نہ دے تو یقیناً اور بھی اچھا ہے. دوسرا کرنتھیوں 8:5. اب دراصل یہاں اپنا مال نظر کرنے کی بات ہو رہی ہے, لیکن یہاں جو لکھا ہے مجھے بہت پسند ہے. اور ہماری امید کے موافق ہی نہیں دیا بلکہ اپنے آپ کو پہلے خداوند کے اور پھر خدا کی مرضی سے ہمارے سپرد کیا, اپنے مفادات کو بالکل فراموش کرتے ہوئے. انہوں نے ہر ممکنہ حد تک دیا اور خدا کی مرضی کی خاطر خود کو ہمیں سونپ دیا. اب آپ کو پتا ہے یہ کس شخص کی بات ہے. مثال کے طور پر ایک منسٹری ہے, یا یہ کوئی ایسا شخص ہے جو کہتا ہے او جوائس میں آپ کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. اچھا, آپ کس عہدے پر ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کچھ بھی ہو میں کروں گا, میں خود کو مکمل طور پر آپ کو سونپتا ہوں اور بس خدا کی بادشاہی کے لیے خدمت کرنا چاہتا ہوں. اب جن لوگوں کی پرواہ مجھے ہے وہ ہیں جنہیں آفس چاہیے, اپنے نام کی تختی دروازے کے باہر چاہیے اور پارکنگ کے لیے خاص جگہ, اور وہ اپنے لیے تمام طرح کے فائدوں کو جاننا چاہتے ہیں کہ انہیں کتنی چھٹیاں ملیں گی. اور ایک اور زبردست بات میری پسندیدہ ہے کہ جب کوئی بھی ہمارے لیے کام کرنے آتا ہے اور جاننا چاہتا ہے کہ جوائس کے مرنے کے بعد منسٹری کا کیا ہوگا, پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں جلد مرنے والی نہیں ہوں. لیکن آپ کو پتا ہے زندگی ہے, میں اس فکر کو سمجھتی ہوں اور میں نے طے کیا ہے کہ میں اس کے لیے فکر نہیں کروں گی. جب مر جاؤں گی تو میں خوش ہوں گی. بات یہ ہے کہ ہم ایمان سے جیتے اور خدا ہماری فکر کرتا ہے. آمین. انہوں نے خود کو خداوند کے سپرد کیا. پولس کہتا ہے نہ صرف انہوں نے نظر کی, نہ صرف ٹوکری میں کچھ پیسے ڈالے, بلکہ انہوں نے خود کو مکمل طور پر سپرد کر دیا. سو جب آپ اپنی نظریں بھی چرچ میں دیتے ہیں, اب سے اس سے پہلے کہ آپ ڈالیں, خداوند سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں یہ چھوٹی سی نظر کرتی ہوں تیرے دیے ہوئے میں سے جو تھوڑا دیا ہے, لیکن خداوند اس سے پہلے کہ میں اسے وہاں ڈالوں, میں پھر سے کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنا آپ تجھے سونپتی ہوں. کیسا رہے کہ اس ہدیے کی ٹوکری میں اگر ہم خود کو ڈال دیں. کیا زبردست بات ہے. شاید خوشی کی 3 سب سے بڑی کنجیاں شکر گزاری, امید اور اطمینان میں رہنے کی تعلیم ہے. یہ چیزیں ایک خوشحال زندگی کو قائم کرنے میں آپ کا ساتھ دیں گی. یہ میرا ذاتی مکاشفہ ہے جن سے میرے رویے میں حقیقی بدلاؤ آیا ہے, اور میرا ایمان ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا.